بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر آسمانی کتابیں تو قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی، توریت بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، اور کم و بیش 114 صحیفے چھوٹے بڑے نازل ہوئے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، ایک کتاب بھی اپنی اصل شکل کے اندر یا ایک صحیفہ بھی اپنی اصل شکل کے اندر آج موجود نہیں ہے، لیکن قرآن آج اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے کریم نے لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں، میرے مولا پہلے بھی کتابیں تیری ہی نازل ہوئی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس نازل ہوا تو ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے، بے چین تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی، اور یہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں ان کے دور میں بدل دی گئیں یا ان کے بعد بدل دی گئیں، لیکن میں تو اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان کے زمانے کی کتابیں بدل دی گئیں، دوسرے نبی آئے، دوسری کتاب نازل ہو گئی، میں آخری نبی بن کر کے آیا، مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر میرے بعد اس قرآن کو بدل دیا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا، اور میری امت کس سے رہنمائی حاصل کرے گی؟ پروردگار کے پیارے حبیب کی یہ ادا میرے کریم کو اتنی پسند آئی کہ محبوب کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، محبوب غم نہ کرو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ محبوب غم نہ کرو، تمہاری امت کے لیے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، تاکہ تمہاری امت اس قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، جس امت کے لیے حضور رو رہے تھے، جس امت کے لیے تاجدار کائنات اشکبار تھے، آج اس امت کی سچویشن یہ ہو گئی کہ اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، دنیا کی بے چینی ہو یا قبر کی بے چینی ہو یا محشر کی بے چینی ہو، ہر بے چینی کا علاج قرآن ہے، قرآن ہے اور قرآن ہے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر آئے، عرض کرتے ہیں سرکار میری طبیعت بڑی بے چین رہتی ہے، میں بے قرار رہتا ہوں، کوئی نسخہ عطا فرمائیں کہ طبیعت کو قرار نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے نکلو، مسجد میں جاؤ، اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو اس میں بیٹھ جاؤ، اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو گھر سے وضو کر کے مسجد جاؤ، اور مسجد جا کر قرآن کھولو، ادھر تم قرآن پڑھو گے، قدرت کی طرف سے تمہارے قلب پر سکون نازل ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ قرآن سے سکون نہیں ملتا یا مرنے کے بعد مرنے والے کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا، تو بتاؤ پھر کیوں قرآن خوانی کرتے ہو؟ تمہارا قرآن خوانی کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا وجدان کہتا ہے اس قرآن کو پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کریں گے تو اسے قبر میں راحت پہنچے گی۔ نادان اتنی بھی عقل نہیں آئی، جو قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ زندے کو نہیں پہنچائے گا۔
جو قرآن قبر والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ زمین کے اوپر والے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. لیکن نہیں، ہماری عقل کوتا ہو چکی ہے، ہماری سوچ بودی ہو چکی ہے، ہمارا مزاج بوسیدہ ہو چکا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن سے تعلق مضبوط کرو. اگر دنیا کا کوئی شخص ارب پتی بن جائے، خرب پتی بن جائے، صاحب اقتدار بن جائے، اور اس کے بعد دنیا اس سے بہتر کہے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو بھی اور نہ ہو، لیکن جسے حضور بہتر فرما دیں وہ تو یقیناً بہتر ہے. تو میرے آقا سے پوچھو حضور بہتر کون ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یہ تم میں بہتر ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا شغف مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اب آئیے مختصر سے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. اب آپ دیکھیں قرآن ہے کیوں؟ قرآن پروردگار نے کیوں نازل فرمایا؟ کیا صرف تلاوت کے لیے نازل ہوا؟ کیا صرف اصال ثواب کے لیے نازل ہوا؟ کیا صرف سکرات کے وقت پڑھنے کے لیے نازل ہوا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کو فالو کرو اور قرآن پر عمل کرو. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنا، جس کی پیروی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل فرمائی تاکہ اس کتاب کی رہنمائی میں ہم اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور اپنی آخرت بھی بہتر کریں. اب آئیے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں عرض کروں اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، جو کتاب عمل کے لیے اللہ نے نازل فرمائی اس کتاب پر آج مسلمان کتنا عمل کر رہا ہے؟ رب تو فرماتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن مقدس. اب میرے کریم نے فرمایا، میں دو تین آیتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. قرآن پر عمل کرو. اب میرے کریم نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قرآن نے کہا جھوٹ سے پرہیز کرو. اجتناب کسے کہتے ہیں؟ لفظ اجتناب کی کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. اجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے پرہیز کرو. اجتناب کہتے ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اس سے پرہیز کرنا، اسے کہتے ہیں اجتناب. آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ ہے، آپ اپنے نفس کو کچل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا ہے. تو اب آپ نے اگر جھوٹ سے اپنے دامن کو بچا لیا تو قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل ہوا. اب ہم مسلمان کی زندگی کا جائزہ لیں. شاید ہی تلاش کرنے پر بہت کم مسلمان سچ بولنے والے آپ کو ملیں گے. وہ کون سی فیلڈ ہے، وہ کون سا میدان ہے جہاں کذب بیانی نہیں ہوتی اور مسلمان جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہو؟ ہر میدان میں جھوٹ، ہر فیلڈ میں جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ. آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. وہ صحابی پوچھتے کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟
سرکار نے فرمایا ہاں. پھر وہ پوچھتے ہیں سرکار مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور یہ فلسفہ غوث پاک کی ماں جانتی تھی، اس لیے بیٹے کو جدا کیا. اور بیٹے نے پوچھا کہ ماں مجھے کوئی نصیحت کر، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا بغداد سے واپس آ تو یہ سارا سامان لے کر کے آنا. ماں ایک ہی بات کہتی ہے، بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. ماں جانتی تھی کہ جھوٹ سے میرا بچہ پرہیز کرے گا، اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا، اور قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.